صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اور ایک میں کیا عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے سب مل کر وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خانقاہ قادریہ ہے. تو میں نے سوچا آگے بڑھنے سے پہلے، ویسے تو کچھ اور بتانا چاہتا تھا لیکن اب ماحول اتنا اسپریچول ہو گیا ہے کہ اب اس چیز کو قائم رکھنا بہتر ہے. سوچا سرکار غوث اعظم کی کچھ ارشادات میرے پاس ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں میں. فرماتے ہیں شکستہ قبروں پر غور کرو، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. Look at the graves, broken graves. Those who used to take pride in their achievements in this world, now they have been just remained as a dust in the qabr. Don't feel proud of this dunya. Don't boast of yourself. Ultimately, the destination is qabr. And then the destination, the journey of the akhirat, the hereafter starts from there. That's the tunnel, that's the channel. So do visit graveyards, qabristan, so that you can remember your own death. Then Sarkar Ghaus Azam says, aap farmate hain, sometimes we start something, some work, some important assignment, and then we panic and then give up. آپ فرماتے ہیں شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا، پورا کرنا یہ خدا کا کام ہے. اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھیے. فرماتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیا. I don't bother about what's going to happen to my ship. I've just left it on your bharosa ya Rasulullah. سمجھدار کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں کرتا. Wise people, the one who has some wisdom, he does not take pleasure in anything. ہم کہتے ہیں مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، مجھے اس چیز سے خوشی ہوتی ہے. I get pleasure in this, I get comfort in that. Trying to find comfort in cozy beds, warm atmospheres, good friends, good food, luxuries, right? آپ فرماتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں کرتا. does not take comfort in anything. Why? کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ Because آپ فرماتے ہیں کہ اس کا حلال حساب ہے
اور حرام عذاب ہے. If it is taking comfort in those things which he has achieved with halal, hasn't gone astray, hasn't overruled the boundaries of Sharia, within the boundaries, it is halal, but still he has to account for it on the day of judgment. اس کا حساب دینا پڑے گا. You know, انبیاء کرام میں, تمام نبیوں میں سب سے آخر میں جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام جائیں گے, کیونکہ ان کو بادشاہت بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی. تو اس کا حلال حساب ہے, اور اگر معاذ اللہ حرام کے ذریعے سے کچھ کمایا ہے, if it is achieved with the help of some forbidden things, then it is عذاب, punishment. تو خوشی کس چیز میں؟ جس کو حساب دینا پڑے وہ کیا خوش ہوگا, اور جس کو عذاب لینا پڑے وہ کیا خوش ہوگا؟ یہ غوث پاک کا فرمان ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے, اگر یہ چیزوں میں آپ خوشی لیتے ہو تو فرماتے ہیں جس کا انجام موت ہے اس کے لیے کون سی خوشی ہے؟ جس کا انجام موت ہے اس کے لیے کون سی خوشی ہے؟ اور سب سے بڑی نصیحت جو سرکار غوث پاک نے فرمائی وہ یہ تھی کہ حلال کھاؤ اور سچ بولو. حلال کھاؤ اور سچ بولو. کبھی کبھی اس زبان کا استعمال ہم اچھی طرح نہیں کرتے. We don't safeguard our tongue and keep talking whatever we like. حدیث شریف میں ہے کہ بندہ کبھی کبھی اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اس وقت اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا کہ کتنی اچھی بات بول گیا ہے, اچھی بات, اور وہ کلمہ اس کو جنت میں ہزاروں درجے بلند کر دیتا ہے. ایک کلمہ, جیسے ہم سبحان اللہ بولنے کے لیے بولتے ہیں تو لوگ بولتے نہیں ہیں, لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہاں ایک بار اگر بولیں گے تو کہاں کہاں تک وہ درجے بلند ہو سکتے ہیں. پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کا اسے احساس نہیں ہوتا, برا کلمہ ہوتا ہے, اور وہ 1000 درجے اسے جہنم میں اندر گرا دیتا ہے. He does not realize that that one word is going to push him into the Jahannam, into the hell, fire, thousands and thousands degrees low into the Jahannam. One word. اب سرکار غوث پاک کے فرمان. Sometimes people say, میں تو منہ پہ بول دیتا ہوں, میرے دل میں نہیں ہوتا. I am just an outspoken man. I don't have that in my heart. No, I'm just an outspoken man. I'll say it on the face, yeah? But سرکار غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے. Your words will say that what you have in your heart. If it is there in the heart, it will come on your tongue. Otherwise, suppose there is no water in the jug, what will come out? If there is milk in the jug, the milk will come out. It's not possible that you want to pour water out of a jug and there is milk inside. The thing which is hidden inside will come out. تو یہ کہنا آسان ہے کہ میں جو بولتا ہوں وہ منہ پہ بول دیتا ہوں, دل میں میرے کچھ نہیں تھا, میں نے ایسے ہی بول دیا تم کو. ایسا نہیں آسان ہے. تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے. اب یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. امداد کن امداد کن امداد کن کن از رنج و غم آزاد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد پیروں کے
آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے پیر ہیں یا غوث المدد، امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن۔ ہم کیسے جی رہے ہیں یہ تم سے کیا کہیں، ہم کیسے جی رہے ہیں یہ تم سے کیا کہیں، ہم ہیں علم کے تیر ہے یا غوث المدد، ہم ہیں علم کے تیر ہے یا غوث المدد، تیر نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر، تیر نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر، کیا یہ علم کے تیر ہے یا غوث المدد، امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن، تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر، تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر، ہم تجھ سے دستگیر ہے یا غوث المدد، ہم تجھ سے دستگیر ہے یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، یا غوث صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن، دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں، 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 کہتے یہ بیت نیر ہے یا غوث المدد، امداد کو
کن امداد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن غریب در پہ تیرے آئے غریب نواز ابھی لاسٹ ویک جا کر آیا ہوں اور اتنی برکتیں لایا ہوں سبحان اللہ غریب در پہ تیرے آئے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز تمہارے در پہ کرامت یہ بارہا دیکھے کیا کہ غریب آئے تھے اور ہو گئے غریب نواز تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے آیا میرے خواجہ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز نیاز و ناز کا نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے کہ ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین بولو نا مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین کھل کرم کا دروازہ میرا خواجہ معین الدین کھل کرم کا دروازہ میرا خواجہ معین الدین حق معین یا معین حق معین یا معین حق معین بولو حق معین بلند آواز سے حق معین حق معین مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین مولا علی کا شہزادہ معین الدین بولو نا مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین تمہاری عرف و اعلی ہستی میرے خواجہ بنا مجھ کو بہشتی تمہاری عرف و اعلی ہستی میرے خواجہ بنا مجھ کو بہشتی تمہارے ہند کے ظلم قدے میں تمہارے ہند کے ظلم قدے میں دیا ایمان مٹائی بت پرستی مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین حق معین حق معین حق معین حق معین مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین
بچا لو میں تو ڈوبا جا رہا ہوں بھور میں آ پھنسی ہے میری کشتی بچا لو میں تو ڈوبا جا رہا ہوں بھور میں آ پھنسی ہے میری کشتی مدد کا وقت ہے للہ اٹھیے مدد کا وقت ہے للہ اٹھیے مدد کن یا معین الدین چشتی مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین بولو نا مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین حق معین حق معین حق 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 معین یا معین حق معین یا معین حق معین یا معین حق معین مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت Inshallah we'll pray Maghrib Namaz, and straight after Maghrib Namaz there will be dhikr inshallah. Subhanallah, subhanallah. Short dhikr inshallah, then Salatu Salam and Dua. So may I request one of the brothers to Madrasa, aap bole, Azan. سبحان اللہ